إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فطرت کی؟ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے جو اکیلا اس کائنات کا مالک، غازی، داتا، گنج بخش، غریب نواز، لجپال، ڈوبی ہوئی بیٹیوں کو پار لگانے والا، موت و حیات کا مالک، بیٹی بیٹے کی تقسیم کرنے والا، جو ڈیرے پر آئے تو کل کائنات مل کر کے روک نہیں سکتی، جو وہ روکے تو پوری کائنات مل کر کے دے نہیں سکتی. درود و سلام سید الثقلین، امام الحرمین، امام القبلتین، ساقی کوثر، شافع محشر، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، قائد اعظم، مرشد اعظم، امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس. سامعین گرامی قدر،
اللہ رب العالمین کی رحمت سے، اس کے فضل سے ہم ماہ ذو الحجہ میں داخل ہو چکے ہیں، اور آج ذو الحج کی 2 تاریخ ہے۔ یہ سال کا آخری مہینہ بھی ہے، اور یہ مہینہ بہت سی فضیلتوں کا حامل بھی ہے۔ جہاں یہ مہینہ حج والا مہینہ ہونے کی وجہ سے افضل و اعلیٰ و ارفع ہے، وہیں اس مہینے کا پہلا عشرہ جو ہے، اس عشرے کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے فضائل موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آخر الایام ایام الدنیا، زمانے بھر کے دنوں میں سب سے اعظم دن جو ہے، سب سے عظمت والے دن جو ہیں، وہ ذو الحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ اس عشرے میں کیا گیا عمل، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو پورے سال کے دنوں میں کیے گئے اعمال سے سب سے زیادہ محبوب عمل ہوتا ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ولا جہاد، ایسا کہ رسول جہاد بھی اس سے افضل عمل ہے؟ فرمایا ولا جہاد، جہاد بھی ان ایام میں کیے گئے عملوں سے افضل عمل نہیں ہے، یعنی کہ جو شخص ان ایام کے اندر عام عمل کرتا ہے، اللہ کے ہاں وہ عمل جہاد سے بھی افضل عمل ہے۔ اللہ رایا مگر وہ شخص جو اپنا سارے کا سارا مال میدان جہاد میں لے گیا، کافروں کے خلاف لڑا، قتال کیا، جہاد کیا، گردن پہ پڑی، سارا مال کافروں نے لوٹ دیا، مال بھی سارا اللہ کے راہ میں قربان کر دیا اور جان بھی اللہ کے راہ میں قربان کر دی، ایسا شخص صرف عمل میں بڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ عام دنوں میں کوئی شخص جتنا مرضی بڑا عمل کرتا رہے، ان ایام میں کیے گئے عملوں سے زیادہ فضیلت اس کے عمل کی نہیں۔ تو اتنے افضل ایام ہماری زندگی میں داخل ہو چکے ہیں، ہم نے انشاءاللہ العزیز ان ایام کو ان کا اچھی طرح ویلکم کرنا ہے، اور ان ایام کو ہم نے ایسے گزارنا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو انشاءاللہ۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شیخ ابن باز رحمہ اللہ یہ فتویٰ پیش کرتے ہیں کہ یہ 10 ایام رمضان کے ایام سے زیادہ افضل ایام ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اعظم ایام ایام الدنیا، دنیا کے دنوں میں سب سے، یعنی زمانے کے ساتھ بھر کے دنوں میں سب سے افضل دن جو ہے، سب سے عظیم دن جو ہے وہ یہ دن۔ تو اس کی تطبیق جو کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں افضل ہے، کیونکہ ان راتوں کے اندر قدر کی رات ہے، اور عشرہ ذو الحجہ کے پہلا جو عشرہ ہے ذو الحجہ کا، یہ رمضان کے دنوں سے بھی افضل ہے، کیونکہ اس کے اندر یوم عرفہ بھی ہے، اس کے اندر یوم ترویہ بھی ہے، اس کے اندر یوم النحر بھی ہے، یوم الاضحیٰ بھی ہے، یوم الحج بھی ہے، حج کا دن ہے، عرفہ کا دن ہے، ترویہ کا دن ہے، نحر کا دن ہے۔ یہ ایام اس کو باقی ایام سے ممتاز اور جدا اور امتیاز کرتے ہیں، تو لہذا ان ایام کے اندر ہم نے نیک عمل کرنے ہیں۔ نیک اعمال میں سب سے زیادہ مقبول عمل جو ہے وہ تکبیرات کا اہتمام ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، کوئی الہ نہیں مگر اللہ کے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تمام تعریفات
اللہ کے لیے ہے. ہم نے اگر دنیا کے اندر کسی سے کوئی کام کروانا ہو, کسی سے کوئی بات منوانی ہو, بیٹے نے باپ سے کوئی پیسہ نکلوانا ہو, بچے نے ماں سے کوئی اپنی خواہش پوری کروانی ہو نا, تو ماں کی تعریفات کرتے نہیں کرتا. بیوی نے خاوند سے کوئی چیز لینی ہو, تعریفات کے کل مان دیتی ہے. خاوند نے بیوی سے کوئی بات منوانی ہو, تعریفیں کر کر کے جو ہے نا اس کو حلبری بنا دیا جاتا ہے, اور وہ بھی بات مان دیتی ہے, تعریف سے بگڑ جاتی ہے. یہ تو انسان کا حال ہے, اور وقت ذوالجلال والاکرام ہے. اللہ کو اپنی تعریف پسند ہے. اللہ کہتے ہیں میری تعریف بیان کرو, میری تحلیل کرو, میری تکبیر بیان کرو. کبیرو اللہ اکبر, اللہ کی تکبیرات بیان کرو, تسبیحات بیان کرو, تحمیدات بیان کرو. فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. تم اپنے گناہ بخشوانا چاہتے ہو, رب کی تسبیحات کرو. تم اپنے گناہوں پر پردے لگوانا چاہتے ہو, رب کی تکبیرات بیان کرو. یہ تسبیحات, تحمیدات, تحلیلات, تکبیرات کے انجام ہے جس میں اللہ کی تکبیروں کو بلند کرنا ہے, اللہ کی بڑائی کو بلند کرنا ہے, جس سے اللہ راضی ہوگا اور انشاءاللہ اس انجام کا ثواب اجر ہمیں عطا فرما دے گا. ابو ہریرہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے, جیسے ہی عشرۃ الحجہ داخل ہوتا ہے, دونوں ساتھی بازاروں کے اندر نکل جاتے. صحیح بخاری نے, امام بخاری نے نقل کیا, دونوں ساتھی بازاروں میں نکل جاتے اور اونچی اونچی آواز میں تکبیرات کا ذکر شروع کرتے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. تکبیرات کا اہتمام کرتے, لوگ سنتے اور سن کر کے ان کی زبانوں پر بھی تکبیرات جاری ہو جاتے. اتنا افضل اور اتنا اہم عمل ہے کہ لوگ صحابہ ان کے بدل جو ہے صحابہ اس عمل کو لوگوں سے کروانے کے لیے بازاروں میں نکلتے ہیں. حالانکہ بازار دنیا کی سب سے گندی جگہ, لیکن وہاں پہ جا کر کے اللہ کا کلام, اللہ کا نام بلند کرتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے نا کہ یہ ہم عمل کریں. انشاءاللہ ہمارے پاس آج کل بازاروں میں شور بہت ہوتا ہے. ہماری دکانیں بازاروں میں چھوٹا سا ایک ڈیک لے کر کے اس میں میموری کارڈ لگا کر کے ہم 10 دن نہیں چلا سکتے ہیں. بڑا آسان عمل ہے, گزرتے ہوئے لوگوں کو یاد دہانی ہوتی ہے, اور جتنے لوگ آپ کا کلام سن کر کے ان تکبیرات پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو برابر کا ثواب ملے گا. تو یہ عمل کریں, مساجد کے اندر یہ عمل لاؤڈ اسپیکر میں چلائیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے, اویئرنیس ہو, اور اس عمل کی جو فضیلت ہے اس تک لوگ اس کو پہنچے, اس کا ادراک ہے, اس کو ملے. اسلاف یہاں تک کہتے ہیں کہ ایک شخص بازار کے اندر سونے اور چاندی اور ہیرے اور جواہرات کی گٹھیاں لے کر کے بیٹھ جائے اور لوگوں میں وہ سکے تقسیم کرتا رہے, اور ایک شخص ایک جانب بیٹھ کر کے تکبیرات کا ورد کرتا رہے. یہ تکبیرات کا ورد کرنے والا انسان اس انسان سے زیادہ جو ہے منافع میں ہے, زیادہ فائدے میں ہے, اور اس کے نامہ اعمال کے اندر زیادہ اللہ ثواب ملتا ہے. اس کو لکھا جاتا ہے. تو یہ فیصلہ ہمارا ہے کہ ہم نے ایک انجام کو ضائع کر دینا ہے, یا ان انجام کے اندر ہم نے اپنے اللہ کو راضی کر دینا. جو کمیاں کوتاہیاں ہونی تھی وہ رمضان کے اندر ہم سے ہو گئی. بڑے ہم نے عہد و پیمان کیے تھے رمضان آنے سے پہلے رمضان آئے گا, میں نے یہ عمل کرنی ہے, وہ بھی کرنا ہے, جو ہے میں نے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لینا اور بہت عمل کرنے. لیکن پہلا اشرا داخل ہوا زندگی میں, ہم نے کہا یار کوئی نہیں, 2 اشرے پڑیں گے. دوسرا اشرا ہم نے کہا یار آخری اشرے کاٹ رکھتے ہیں کہ کاٹ راتوں میں جم کے عبادت کریں. تیسرا اشرا بھی آ گیا, قدر کی رات بھی چلی گئی, رمضان بھی گزر گیا, شوال بھی گزر گیا. ہم نے وعدے کیے, ہم نے بڑے بڑے پختہ عہد کیے اپنے آپ کے ساتھ, اللہ کے ساتھ, لیکن ہم اس طرح اللہ کی عبادت نہیں کر سکے جس طرح ہمیں کرنی چاہیے. تو یہ ایام اللہ نے ہمیں ایک بونس کے طور پہ عطا کیے ہیں. ان ایام کے اندر تکبیرات جمع کرنی ہے, وہاں پہ روزے بھی رکھنے ہیں انشاءاللہ, اور خاص کر یوم عرفہ کا روزہ. عرفہ کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم کی حدیث ہے, احتسب علی اللہ, میں اللہ سے یہ گمان کرتا ہوں کہ جو شخص عرفہ کا روزہ رکھ لے گا اللہ اس کے پہلے 1 سال کے اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. 14 گھنٹے صرف بھوک اور پیاس سے اگر انسان کی زندگی کے گناہ معاف ہو گئے تو انسان کو کیا چاہیے. تو عرفہ کا روزہ ہمارے علماء نے مشہور کر دیا ہوا ہے. کوئی کہتا ہے جی
سعودیہ کے روزے کے مطابق رکھیں گے، کوئی کہتا ہے یہ اپنے پاکستان کے مطابق رکھیں گے. تو اس کا آسان سا حل میں بحث و مباحثے کے بغیر قربانی کی مسائل انشاءاللہ بیان کرتے ہیں. بحث و مباحثے کے بغیر ایک آسان حل یہ ہے کہ عرفہ کا روزہ اپنی رویت کے مطابق رکھیں گے، اپنے ملک کے حساب سے. کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، اپنی رویت کے حساب سے روزہ رکھو، اپنی رویت کے حساب سے روزے کو افطار کرو. اور اپنی رویت کے حساب سے روزہ رکھیں گے 9 ذوالحجہ کا انشاءاللہ. اس کا آسان حل کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی عرفہ تو اصل تب ہے جب لوگ حاجی عرفہ کے میدان میں موجود ہوں، وہاں پہ حاجی عرفہ کے میدان میں موجود ہوں تب عرفہ کا روزہ بنتا ہے. لہذا ہم وہاں کی لوگوں کے مطابق یعنی جہاں پہ 8 ہوگی اس دن ہم روزہ رکھیں گے. تو محترم بھائیو، سوچنے کی بات یہ ہے کہ پاکستانی لوگوں کو ایسا کرتے ہیں وہاں پہ عرفہ کے میدان میں حاجی موجود ہے، یہاں پہ 8 روزہ ہے، ہم تو روزہ رکھ لیں گے. اب بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں پر عین کسی وقت رات کا ہونا، اور جتنی دیر وہ حاجی عرفہ کے میدان میں رہے اتنی دیر وہاں پہ رات ہی رہی. تو اب وہ لوگ کیسے روزہ رکھیں گے؟ تو رات کے وقت تو روزہ نہیں ہوتا، روزہ تو دن کے وقت ہوتا ہے. تو اب ان ممالک کے لوگ وہاں پہ کیسے روزہ رکھیں گے؟ ایک اور مثال ہے، جیسے ہمارے ہاں ایک دن بعد عید ہوتی ہے سعودیہ عرب سے پاکستان کی امت ایک دن بعد عید ہوتی ہے. بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں پر ایک دن پہلے عید ہوتی ہے. سعودیہ میں عرفہ کا دن ہے اور باقی اکثر ممالک میں اس دن عید کا دن ہے. اب جنہوں نے ان ملک کے اس لوگ کے جو لوگ باسی ہیں وہ کیسے روزہ رکھیں گے؟ تو اس کا آسان حل یہ نکلتا ہے کہ عرفہ کا روزہ 9 ذوالحجہ کا روزہ ہے. 9 ذوالحجہ کو روزہ رکھنے سے انشاءاللہ اگر آپ کو یقین نہیں ہوتا، بہت زیادہ شک میں مبتلا ہے، تو آپ یہ ایسا کریں کہ جیکن ذوالحجہ سے شروع کریں، 9 ذوالحجہ تک مسلسل روزے رکھتے ہیں، انشاءاللہ شک ختم ہو جائے گا. عرفہ کے روزے کا ثواب بھی مل جائے گا انشاءاللہ تعالی، اور آپ کو باقی 8 روزے کا ثواب بھی انشاءاللہ تعالی ذوالحجہ کے روزے رکھنے کا مل جائے گا انشاءاللہ. تو لہذا اس بحث و مباحثے سے بچتے ہوئے ہم ان ایام کے اندر زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں گے، اور جتنی ہمیں در استطاعت کی ہے صدقہ و خیرات انفاق فی سبیل اللہ اور تکبیرات کا اہتمام کرتے رہیں. تو یہ عشر ذوالحجہ کی اور بھی بہت سے فضائل ہیں انشاءاللہ العزیز. اگلے سال اگر موقع ملا تو پھر تفصیل سے بیان کریں گے. وقت کی قلت ہے. ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ قربانی پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت شروع کی اور 2 اہم پہلو بیان کیے. ایک اہم پہلو جو قربانی سے ریلیٹڈ ہے، اسماعیل علیہ السلام کا قربان ہونا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دعوت کے میدانوں میں نکلے، ان کو لوگوں کی طرف سے پریشرائز کیا گیا، ابا کی طرف سے دھمکیاں دی گئی، لیکن انہوں نے اپنے اخلاق کا دامن نہیں چھوڑا. آہستہ آہستہ وہ لوگوں کے اندر کھلے عام دعوت دینا شروع ہو گئے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وجہ سے اللہ نے بیٹا عطا کر دیا. پھر ہجرت اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دے دیا کہ اپنے اس بیٹے کو اور اس بیوی کو اٹھاؤ اور بے آب و گیا جو باقی ہے وہ مکہ وہاں پہ جا کر کے چھوڑ. زندگی میں بہت سے امتحان اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 80 سال کی عمر میں اللہ نے خطرے کرنے کا حکم دیا. اور بخاری میں واقعہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے بڑے پڑھاڑے کے ساتھ خود اپنے ہاتھوں سے خطرے اختتنا ابراہیم علیہ السلام. بخاری میں یہ اللہ کے نبی اسلام نے بتایا 80 سال کی عمر میں پڑھاڑے کے ساتھ، یہ بہت بڑی آزمائش ہے. اور بھی بہت سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے امتحانات کیے، آزمائشوں میں مبتلا کیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام قدم با قدم اللہ رب العالمین کی فرما بردار ہے. اس لیے تو اللہ نے یہاں پہ ان کے لیے اعلان کیا. جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر دیا تو اللہ رب العالمین نے کیا اعلان کیا؟ فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اللہ رب العالمین نے ان کے لیے یہ صداقت کا اعلان کیا. قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ابراہیم تمہیں سچ کر دکھایا. ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم سچا ہے. ابراہیم کانا امہ، ابراہیم امت قانتا للہ، اللہ کا فرمانبردار. تو ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے
بہت سے امتحانات کیے. ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اپنا بیٹا لو اور اپنی بیوی لو اور فلاں وادی میں لے جا کر کے ان کو چھوڑو. اور ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھایا, ان کی والدہ سارا کو پکڑا, حاجر کو پکڑا اور لے جا کر کے وہاں پر مکہ مکرمہ کے اندر اس کو چھوڑ دیا. پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھا. بیوی آوازیں دیتی رہ گئی, آوازیں دے رہی ہے, سرکار بات تو سن لیجیے, میری ایک مرتبہ بات تو سن جائیے. پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھا, جاتے جا رہے ہیں, اللہ کا حکم ہے, وہاں پہ جا رہے ہیں, پیچھے مڑ کر کے دیکھنا پسند نہیں کیا. آخر میں کہا اے سرکار صرف ایک سوال کا جواب دے دیجیے, کیا یہ حکم آپ کو اللہ نے دیا ہے؟ کہا ہاں یہ حکم اللہ نے دیا ہے. بیوی بھی کیسی صابرہ اور شاکرہ ہے, کہتی ہے اگر اللہ نے یہ حکم دیا ہے تو پھر اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. کہ اللہ کا حکم مان کر کے وہاں پر بیٹھ جاتی ہیں. وہاں پر پھر بات کیا ہوتا ہے, جبریل علیہ السلام آتے ہیں, نیچے سے زمزم کا کنواں جاری ہوتا ہے. اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے وہ زمزم کا کنواں جاری ہوا. پھر اکثر جو ہے اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے اس کو زمزم کہنے سے روکا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر زمزم نہ کہتی تو وہ پانی آج تک جاری رہتا اور لوگ جو ہے اس پانی کی وجہ سے نقصان پڑنے کا اندیشہ تھا. بہرحال واقعہ مختصر, اسماعیل علیہ السلام بچپن سے لڑکپن میں پہنچے, لڑکپن سے جوانی کی دہلیز میں قدم رکھا. کیا پہ ابراہیم علیہ السلام پہنچے, جو بھی ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن سوئے ہیں, خواب آتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھتے ہیں, اپنے بیٹے کو کہتے ہیں وبشرناہ بغلام حلیم, اپنے بیٹے کو کہتے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام, اے میرے بیٹا میں نے آج خواب میں دیکھا ہے انی اذبحک فانظر ماذا ترى. کہتے ہیں بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے, میں نے تجھے مٹا کر کے ذبح کر دیا ہے. بیٹا بھی کیسا صابر و شاکر ہے, جب ابراہیم علیہ السلام جیسا والد ہو تو بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام جیسے ملتے ہی میرا اعظم مشرک باپ کا اپنے مشرک باپ کی عزت اور تکریم کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام تو پھر بیٹا اسماعیل جیسا انعام تو ملنا ہی تھا. کہتے ہیں ابا جان فانظر ماذا ترى, ابا جان جو آپ نے دیکھا ہے کر گزریے, ستجدنی انشاءاللہ آمین من الصابرین. قال یا ابا افعل ما تؤمر, اے ابا جان جو کچھ آپ نے دیکھا ہے آپ کر لیجیے. فانظر ماذا ترى, بیٹا تیرا کیا خیال ہے؟ قال افعل ما تؤمر, ابا جان جو آپ نے دیکھا ہے کر گزریے, انشاءاللہ من الصابرین. ابا جان مجھے آپ صبر کرنے والا, اللہ کی رحمت سے صبر کرنے والا پائیں گے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین, جب وہ دونوں مطیع فرمانبردار ہو گئے, جب انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے معاہدے کر لیے, اسلم, جب جو دونوں نے اپنا عہد و پیمان کر لیے, وتلہ للجبین, اس کو لٹایا, جبین کے بل لٹایا, ونادیناہ یا ابراہیم. اب یہاں پر بڑے بڑے مفسرین جو ہے کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے ایسے پکڑ کر کے لٹایا, ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی, ابراہیم علیہ السلام نے یہ کر دیا, ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے نا اس کی پٹی باندھ لی. ابراہیم علیہ السلام کو ترس آئے گا اور ہاتھ سے چھری چھوٹ جائے گی. یہ کچھ احادیث کے اندر موجود ہیں, لیکن باقی ساری باتیں ایسی منجر بیان کی جاتی ہیں جیسے کہ پاس کھڑے ہو کر کے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ دیکھ رہے ہو. یہ ایسے ہی جھوٹ کربلا کے واقعے میں بیان کیے گئے. یہ ستیہ ناس دین کا ان جھوٹے مختاروں راویوں نے کر دیا, جن کو نہ کچھ پتا تھا, صرف اپنا نام دنیا کے اندر کمانے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ بولتے گئے اور جو ہے لوگوں کو گمراہ کرتے گئے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے اتنا قرآن مجید میں فرمایا اسلم وتلہ للجبین, انہوں نے جبین کے بعد لٹایا, ونادیناہ یا ابراہیم, اس کو ذبح کرنے لگے. اللہ کہتے ہیں ہم نے آواز دی یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا, تو نے خواب سچا کر دکھایا ہے. یا ابراہیم تو نے رب کی بات کو سچا کر دکھایا ہے. انا کذالک نجزی المحسنین, ہم جو ہے آزمایا کرتے ہیں, آزمائش کے بدلے میں ہم ایسے بندوں کو, احسان کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں, ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. ان ھذا لہو البلاء المبین, اللہ اعلان کر رہے ابراہیم یہ بہت بڑی آزمائش تھی, بہت بڑی آزمائش تھی, لیکن ابراہیم تو نے اس آزمائش کے اندر بھی اپنے آپ کو اللہ کا فرمانبردار بنایا. وفدیناہ بذبح عظیم, ہمارا مقصد تیرے بیٹے اسماعیل کو ذبح کروانا نہیں تھا, صرف تجھے آزمانا تھا کہ اتنی آزمائشوں کے اندر بھی تو پورا اترا. آج اس امتحان میں بھی پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا, ہم نے صرف یہ دیکھنا چاہا کہ تیرے دل کے اندر
اللہ کی محبت سے بڑھ کر کے کہیں تیرے بیٹے کی محبت نہیں آ گئی. تو نے یہ ثابت کر دکھایا کہ اللہ بیٹے میرے ہیں, بڑھاپے میں تو نے دیے ہیں, لیکن دینے والا تو تو ہے. جن بیٹوں کو تو نے عطا کیا ہے ان بیٹوں کی محبت کو دل سے تو نکال سکتا ہے. تیری محبت کی میرے دل میں تیرے حکم کے ساتھ آج بھی موجود ہے. اللہ کے جو مدعینا عظیم, ہم نے پھر ایک عظیم زبان کو عطا کیا, فدیہ دیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمُ الْآخِرِينَ, آنے والے لوگوں تک, قیامت تک لوگ آنے والے لوگوں کے لیے اس کو ہم نے چھوڑ دیا, یعنی سنت بنا دیا. آج دیکھتے ہیں کروڑوں اربوں کھربوں روپے ایک ہی لمحے کے اندر, ایک ہی دن کے اندر اور ایک ہی وقت میں پوری دنیا کے اندر خون بہائے جاتے ہیں, جانور ذبح کیے جاتے ہیں, جانیں پیش کی جاتی ہیں, اربوں کروڑوں ڈالروں کی جانور خرید کر کے اللہ کی راہ میں قربان کیے جاتے ہیں. یہ صرف سنت ابراہیمی علیہ السلام کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا تھا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ الْآخِرِينَ, سلام علی ابراہیم, ابراہیم کے اوپر سلام کی ہے. قیامت تک اللہ کی سلامتی ہوگی اور جنتوں کے مہمان بنے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس وجہ سے اس سنت کو قیامت تک مہمان مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں آ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے پوری امت پر قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس سنت کو فرض قرار دیا. تو لہذا ہم قربانی اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ اپنے بیٹے, سگے بیٹے کی قربانی اللہ کے حضور پیش کی. تو اگر اللہ رب العالمین ہم سے آج کے دور میں ہمارے بیٹوں کی قربانیاں مانگ لیتا تو کیا ہمارے اندر اتنے جگرے ہیں, ہمارے اندر اتنے دل ہیں, ہمارے اندر اتنے پختہ ایمان ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کو ذبح کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. ہم تو اپنی خواہشات کے اوپر چھری نہیں دے سکتے, ہم اپنی دل کی طمع اور لالچ کو چھری نہیں دے سکتے, ہم اپنی انا پہ چھری نہیں دے سکتے. تو ہم اپنے بچوں کے گھروں پر کیسے چلاتے ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے. یہ کوئی ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے بتائے گئے احکامات پر عمل کر لیں گے. اللہ نے ہم سے جانور قربان کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہوا ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس سے بھی رائے بارے کرتے ہیں, بہت سے لوگ. لہذا اس کو کہنا قربانی جو ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک حکم ہے اور صاحب استطاعت, ہر صاحب استطاعت پر یہ قربانی فرض. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا قربانی کو. چند مسائل بیان کر کے انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں حکم دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, اپنے رب کے لیے نماز ادا کرو اور قربانی کرو. یہ حکم ہے, امر کا صیغہ ہے. اور عربی کا یہ اصول ہے, فقہ کا یہ اصول ہے کہ اگر امر سے مانے کوئی چیز نہ آئے, یعنی حکم کو پھیرنے والی کوئی چیز نہ آئے, تو وہ پھر فرض ہو جاتا ہے, واجب ہو جاتا ہے. تو وانحر, اللہ نے حکم دیا قربانی کرو, ذبح کرو. تو مفسرین نے اس سے یہی استدلال لیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قربانی کرنے کا حکم دیا ہے, لہذا ہر صاحب استطاعت پر قربانی فرض ہے. تو صاحب استطاعت کا معنی کیا ہے کہ جس کے پاس نصاب ہو زکوٰۃ کا. یہ ہمارے یہاں بہت مشہور بات ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب جس کا مال پہنچتا ہو اس پر قربانی فرض ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. استطاعت اس پر صاحب استطاعت وہ شخص ہے جس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے اور ساتھ اپنے گھر کے اخراجات اور معاملات بھی چلا سکتا ہے, اس پر قربانی فرض ہے. فرضیت کی اور بھی بہت سی دلائل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبی اسلام نے ایک مرتبہ دیکھا, ایک کیس آیا نبی اسلام کے پاس, ایک شخص نے نماز عید سے پہلے ہی بکری کو ذبح کر دیا. صحیح بخاری کا واقعہ, عید سے پہلے بکری کو ذبح کر دیا. نبی اسلام کے پاس آیا, نبی اسلام نے فرمایا عید کی نماز کے بعد ایک جانور کو دوبارہ ذبح کرو, تمہاری قربانی نہیں. حکم دیا. اور اس شخص نے کہا, اللہ کے نبی اسلام ایک اور واقعہ کہتا ہے, اس شخص نے کہا اللہ کے نبی اسلام میرے پاس اس بکری کے علاوہ کوئی بکری ہے ہی, کیا کروں؟ تو میں کچھ بھی کہا, ایک چھوٹا بچہ ہے, ٹھولا سا ہے, چھوٹا سا بچہ ہے, ابھی دودھا بھی نہیں. فرمایا تم وہی چھوٹا بچہ ہے اسی کو ذبح کر, اور صرف تیرے لیے یہ خاص ہے
کہ تم دوسرے سے چھوٹا جانور ذبح کر سکتا ہے، باقی کسی کے لیے حکم نہیں۔ تو یہ صحیح بخاری مسلم کا واقعہ ہے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ قربانی کتنی اہم اور کتنی فضیلت اور کتنی فرضیت کی حامل ہے، کتنی وجوبیت کی حامل ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کرنا لازمی کرنا ہے۔ اگر غلطی سے تم سے پہلے ذبح ہو گیا، اب عید کی نماز کے بعد کرنا ہی کرنا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنا کہ قربانی اگر عید سے پہلے ذبح ہو گئی ہے تو گوشت حرام نہیں ہوگا، کھایا جا سکتا ہے، لیکن قربانی اس کی نہیں ہوگی۔ قربانی کے لیے شرائط ہے، قربانی کرنے والے کے لیے بھی پہلے شرائط۔ پہلی شرط کیا ہے؟ دو شرائط علماء نے لکھی ہیں۔ پہلی شرط ہے کہ صحیح العقیدہ مسلمان، مشرک نہ ہو، شرک نہ کرتا ہو، اعمال اس کے شرک سے پاک ہو، عقیدہ صحیح، توحید پر کاربند۔ اگر توحید ہی نہیں ہے تو پھر کسی بھی عمل کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی عمل اس کا قابل قبول نہیں۔ تو لہذا صحیح العقیدہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد دوسری شرط جو عام ہم سنتے آ رہے ہیں شروع سے ہی کہ قربانی کرنے والے لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہے ارادہ وہ قربانی کا ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے اس کے بعد وہ اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹے۔ تو اس عمل کو نہیں کرنا ہم نے ان 10 دنوں کے اندر۔ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ یہ کچھ جانور کے حوالے سے مسائل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسِكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے تاکہ وہ ان چوپائے جانوروں پر اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ بہیمۃ الانعام یعنی چوپائے، گھروں میں پلنے والے چوپائے۔ اسی کی وضاحت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر کر دی کہ بھیڑ، بکری، گائے، بچڑا، اونٹ اور اونٹنی اور بکرا ہو، یہ 4 جوڑے 8 کل جانور بنتے ہیں، نر ہو یا مادہ، یہ قربانی پر لگتے ہیں، یہ جنس ہے قربانی۔ دوسری شرط قربانی کے جانور کے لیے شرعی عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قید لگائی ہے عمر، اور وہ کیا ہے؟ 2 دانتا، 1 سال کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر نہیں فرمایا، کیونکہ بکرا تو 1 سال میں 2 دانتا ہو جاتا عموماً، لیکن گائے ہے، بچڑا ہے، یہ کم از کم 2 سال لیتا ہے، اور اونٹ 5 سال کا جا کے 2 دانتا ہوتا ہے۔ لہذا 1 سال کی قید نبی اسلام نے کہیں پر نہیں لگائی۔ 2 دانتا ہو، 2 دانتا سال ہونے سے پہلے بھی اگر جانور بکرا چھترا ہو جاتا ہے تب بھی وہ قربانی پر لگ جائے گا۔ جان بوجھ کر دان توڑنا یہ شریعت میں ہدایت ہے، لیکن اگر کسی کو نہیں پتا کہ اس نے جان بوجھ کے توڑے ہیں تو اس کی قربانی انشاءاللہ ہو جائے، تو شک میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر 2 دانتا جانور منڈی سے نہیں مل رہا، شارٹ ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، منگی ہو گئی ہے، سارا جانور بک گیا ہے، یا اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ بندہ خرید ہی نہیں سکتا، مثلاً لاکھ روپے والا بکرا 50 لاکھ روپے کا بیچ رہے ہیں، بندہ خرید ہی نہیں سکتا، تو پھر ایسی صورت میں جزا بھیڑ کا 1 سال کا بچہ جو ہے دیکھنے میں 2 دانتوں کے ساتھ دونوں بکروں کے ساتھ اگر اس کو کھڑا کیا جائے تو ایسا لگے گا یہ دھوندا ہی ہے، تو بھیڑ کا یعنی چھترا جو ہے وہ ذبح کیا جا سکتا ہے، بکرا جو ہے وہ بھی جزا یعنی 1 سال کا بغیر 2 دانتا ذبح نہیں کیا جا سکتا، صرف بھیڑ کا بچہ ذبح کیا جا سکتا ہے۔ منڈی میں جانور لینے جائے گا تو منڈی میں دوباری کم اور دوباری سے زیادہ وہ دوسری بڑی ہوتی ہے، تو بھاری لے لو پکا کھیرا، پکا کھیرا کون سی اصطلاح ہے؟ پکا کھیرا نے دوندا ہونی ہے، یہ کون سی اصطلاح ہے شریعت میں؟ میں بھی اس دن پرسوں تو منڈی میں جان کر دیکھ لیں گے تو ایک بندہ اس کے پاس دمبے کھڑے تھے اور دمبے کا سینگ کٹا ہوا تھا، تو میرے ساتھ ساتھی کہنے لگے پیسے میری قربانی ہے۔ میں کہا بھائی قربانی جب پورے سنگوں والے مل رہے ہیں تو وہاں جا کے پورے سنگوں والے لے لو، کیا خوبصورتی دیکھتی ہے تم؟ جو اللہ کے نبی اسلام نے قید لگائی ہے، جو عمر صاحب کو اسلام نے جس سے منع کیا تو اس کی طرف کیوں جا رہے؟ ابھی ہماری آپس میں بات ہو رہی ہے، بخاری کہہ میری بھاجی ہوئے گا کیوں نہیں ہے؟ میں کہا بھائی یا تو باری باندھ لے یا تو مفتی باندھ لے، جو کام ہمارا ہے وہ ہم نے کرنے دے، جو تیرا کام ہے چپ کر کے تو کر۔ تو مفتی زیادہ بڑے ہوتے ہیں، بخاری کم ہوتے ہیں، لہذا ایسے مفتی نما بخاریوں سے بچنا ہے۔ تو اپنا جو شریعت نے ہمیں احکامات دیے ہیں ان کے مطابق عمل کرنا ہے۔ تو یہ پکا کھیرا والا جو کنسیپٹ ہے نا، یہ اسلام میں کوئی نہیں۔ 2 دانتا کا مطلب جانور ہونا چاہیے، جب منڈی سے مل جو رہا تو پھر ہمیں شک میں مبتلا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو لہٰذا یہ ہم نے یہ 2 دانتا کا مطلب
تیسرا جانور کے حوالے سے، جانور میں 5 عیوب نبی اسلام نے کہا کہ یہ عیوب نہیں ہونے چاہیے۔ پہلا واضح کانا نہ ہو، یعنی آنکھ کے اندر بہنگا پن ہو، اس کو ایسا نہ لگے کہ وہ کانا ہے، بہنگا ہے اور اس کی نظر ٹیڑھی ہے۔ اسی طرح لنگڑا نہ ہو، اسی طرح واضح بیمار نہ ہو، اسی طرح لاغر نہ ہو، یعنی اتنا بوڑھا نہ ہو کہ اس کی ہڈیوں کی میل ختم ہو چکی ہو۔ اسی طرح کان کٹا نہ ہو، کان کٹا ہونا، کان میں سوراخ ہونا، کان کا تھوڑا سا چیرا ہونا، آگے سے پیچھے سے اتنا سا جو نشانی دکھائی ہوئی ہے، یہ سب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ تو یہ نہیں ہے شریعت کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، لیکن فقہاء نے باقی دلائل کے مد نظر رکھتے ہوئے فقہاء نے یہ حکم لگایا کہ کان کٹے کی تھوڑا سا سوراخ ہو یا اتنا سا تھوڑا بہت معمولی ڈیفیکٹ ہو کان میں، قربانی ہو جاتی ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نبی اسلام نے جس سے منع کر دیا، یا تو یہ ہوگا کہ منڈی میں کان کٹے کے علاوہ کچھ جانور مل ہی نہیں رہا، تو بھائی مجبوری ہے ہماری جانور ذبح کرنا، تو پھر تو لے سکتے ہیں۔ جب مجبوری نہیں ہے، باقی جانور ہمیں مل رہے ہیں، تو لہٰذا ان کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ قربانی میں 7 لوگ گائے میں شریک ہو سکتے ہیں، 10 لوگ عام حالات کے اندر اونٹ میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح قربانی کے آداب کیا ہیں؟ قربانی کا وقت ابتدا جو ہے عید کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے اور 13 ذی الحجہ کی نماز مغرب تک یعنی غروب آفتاب تک رہتا ہے۔ یعنی قربانی کے 4 ایام ہیں، وہ 3 راتیں ہیں۔ ان میں 3 راتوں میں بھی رات کے وقت بھی قربانی کر سکتے ہیں، دن کے وقت بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ صحیح بخاری مسلم سے ثابت ہے، پہلے دن کی قربانی سب سے زیادہ افضل ہے۔ اسی طرح قربانی کرنے کا ادب کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے ہیں؟ اچھی طرح چھری کو تیز کر لینا ہے، جانور کو بائیں پہلو پر لٹا لینا ہے اور اس کی سیڑھی پر پاؤں رکھنا ہے۔ جب لٹانا ہے، جب ذبح کرنے لگنا ہے تو اپنے بائیں ہاتھ سے اس کی گردن کو پکڑ لینا ہے، دائیں ہاتھ سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چھری کو چلا دینا ہے۔ اس کے بعد قربانی کے گوشت پر تقسیم کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں معاشرے میں یہ کنسپٹ ہے کہ 3 حصوں میں تقسیم کرنا لازمی اور فرض ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا حکم منہا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ وَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، یہ اللہ تعالیٰ نے 3 حصے کرنے کا جو طریقہ کار بتایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر کلوا وَطَهِرُوا، اس کو کھاؤ بھی، اس کو ذخیرہ بھی کرو اور تصدقوا اور صدقہ بھی کرو۔ یہ 3 حصے معاشرے میں ہمارے یہاں فرض سمجھ جاتے ہیں کہ کھاؤ، ایک حصہ صدقہ کر دو، ایک حصہ ذخیرہ کر دو۔ نہیں، سارے کا سارا کھا بھی سکتے ہیں، سارے کا سارا تقسیم بھی کر سکتے ہیں، سارے کا سارا ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں کوئی اس کی ممانعت نہیں ہے، احادیث میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کے مسائل کے حوالے سے اگر کوئی اور سوال ہو تو وہ نماز جمعہ کے بعد کر سکتے ہیں۔ وقت کی قلت کے باعث سے اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ سامعین جناب، ہم نے آج کے خطبہ مبارک میں فضیلت عشرہ ذی الحجہ کے حوالے سے کچھ باتیں کی، اور عشرہ ذی الحجہ میں کرنے کا عمل سب سے زیادہ ثواب کا حامل جو ہے وہ بتایا کہ تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے، اور یہ تکبیرات اللہ کی بڑائی، تحمید، اللہ کی کلمہ لا الہ الا اللہ، اور اسی طرح سبحان اللہ، الحمدللہ وللہ الحمد، یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے بہت مؤثر اور بہت ہی افضل ذکر ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ مختصر ذکر کیا، اور تیسرے نمبر پہ ہم نے قربانی کے کچھ اہم مسائل ذکر کرنے کی کوشش کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب پر جس طرح اللہ چاہتے ہیں اس طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ اللہ کو پسند آئے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی
يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين